الذي علم بالقلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 24واں پارہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ زمر چل رہی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے 23ویں پارے میں جو ہے آپ کو سنایا گیا تھا۔ اب انشاءاللہ جو ہے اب 24واں پارہ سورہ زمر میں جو مکی صورت ہے اور جس کا مطلب گروہ در گروہ ہے، اور اس میں جو ہے دعوت کا مقصد بتایا گیا ہے اور قرآن کی حقانیت کو بھی اس کے اندر کھولا گیا تھا۔ تو آئیے جو اس کا باقی حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساخط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا کر فرمائے۔ اے نبی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا کوئی بھی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کا ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہہ دو، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسی وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق نازل کی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو، کیا یہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھے بھی نہ ہو؟ کہو، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو، خدایا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غیب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہاں وہ اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی، کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں تم سے مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر، یعنی اس قصور پر کہ جو میں نے اللہ کی جناب میں کرتا رہا،
بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے شامل تھا۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دے کر کہے کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیت تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیت سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف وہ اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور باراتر ہے وہ شرک سے جو لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دیے جائیں گے، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر جاندار کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیت سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تو تھے، مگر عذاب کا فیصلہ انکار کرنے والوں پر چپک گیا۔ کیا کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ سورہ الزمر ختم ہوئی، اس کے بعد جو ہے سورہ المومن شروع ہوتی ہے، اور سورہ مومن یعنی ایمان والا، تو اس کے اندر جو ہے دو طرح کی سازش کا جو ہے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سوالات طرح کے پیدا کر رہے تھے دعوت کو روکنے کے لیے، اور آپ کے قتل کرنے کی بھی سازش یہ لوگ کر رہے تھے۔ تو عقبہ بن ابی معیط یہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کے ارادے سے آپ کی گردن میں اس نے کپڑا باندھا اور اس کو بہت تیزی کے ساتھ اس کو لپیٹنا شروع کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو اس کو دھکا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی۔ تو ان دونوں صورتوں میں شروع میں جو تبصرہ بیان کیا گیا ہے وہ قتل کی سازشوں کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصہ بھی اس میں سنایا گیا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے خاص طور پر 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ تم محمد کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہی کچھ فرعون نے طاقت کے بل پر حضرت موسیٰ کے ساتھ اسی طرح کا ارادہ کیا تھا کہ آپ کو قتل یعنی لیکن اس کا انجام کیا ہوا۔ پھر دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کا تھا، یعنی صحابہ کرام اجمعین کا۔ تو یہاں پر جو ہے چونکہ وہ لوگ جو ہے کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ بھئی
ہم جو ہے بالادست ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری اطاعت کرو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی پناہ میں رہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے رہیں۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ تھا کہ جو یہ بات تو جان چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، صحابہ کرام حق پر ہیں، لیکن وہ جو ہے ایک خاموش تماشائی جو ہے بنا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں جو ہے اس سورہ میں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے اور اس بندہ مومن کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، جو ہے فرعون کا خاص درباروں میں سے تھا، اور اس نے جو ہے باقاعدہ وہاں پر جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو بھرے دربار میں اس نے یہ کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر ایک لمبی جو ہے تقریر جو کی ہے اس نے، اور ایمان کو بڑھا جانے کی جو بات کہی گئی ہے، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سعید روحیں جو ہیں ہمارے ہاں ہر جگہ ہیں، اگر ہم جو ہے ان کو تلاش کریں تو حقیقت بات یہ ہے تو ایسے بندہ مومن ہر جگہ مل جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان تک اپروچ کریں۔ تو آئیے ہم جو ہے سورہ مومن اس کو ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیت میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم میں بھی جھٹلا جا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے جتھوں نے بھی یہ کام کیا۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اس طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چشمہ ہو چکا ہے جو انکار کے مرتکب ہوئے کہ وہ اصل جہنمی ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب نے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں کی ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمانوں سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی، ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپائے رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔
رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے تھے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر انکار کرنے والوں کی چال اکارتی ہو گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان ریکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس مبینات یعنی نشانے لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائیں گی۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو میں نے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوم پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف سے شکی پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیت میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مقبوض ہے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی تھی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنے اس نے برائی کی ہے، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حد و حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کی شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے ثبوت کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخر ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا
کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہل کاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ جہنم کے اہل کار بولیں گے، پھر تو تم ہی دعا کرو، اور انکار کرنے والوں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو گے موسیٰ کہ ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیت میں جھگڑ رہے ہوں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہو، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں، بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا، تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار دیا اور اوپر آسمان کا گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، جس نے تمہاری پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ ساری طرح تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیت میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے ہے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دی جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھو گئے وہ ہم سب سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ انکار کرنے والوں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے درازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم بہت سے رسولوں بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتا دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی
بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں تاکہ ان میں کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت ساری منافع ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہارے سوار کیے جاتے ہیں۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، آخرکار تم اس کو کن کی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلتے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخرکار وہ ان کے کس کام آئی؟ جب وہ ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اس علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ نافع نہ ہو سکا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا، اور اس وقت کافر انکار کرنے والے لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ یہ سورہ مومن ختم ہوتی ہے، اس کا ترجمہ۔ اب جو ہے سورہ حامیم سجدہ، تو سورہ حامیم سجدہ جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی جو ہے حرف تہجد آیا ہے اس میں، اور اسی سورہ کا نام دو الفاظ، ایک تو حامیم اور ایک سجدہ سے بنا ہے۔ مطلب اس کی شروعات میں حامیم اور ایک مقام پر آیت سجدہ آئی ہے۔ اس کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان سے قبل۔ ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کے سسر تھے، آپس کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کو جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ شرط رکھی کہ بتائیے اگر آپ جو ہے مال چاہتے ہیں تو ہم جو ہے آپ کے قدموں میں دنیا بھر کا مال اکٹھا کر دیں اور آپ مالدار ہو جائیں، اور آپ جو ہے اس کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سردار بن جائیں تو ہم پورے عرب کا جو ہے ہم آپ کو سردار بنا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جائیں تو ہم سب لوگ مل کر آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیں، اور اگر آپ جو ہے آپ کو کوئی جن آپ پر آ گیا ہے تو ہم کسی اچھے طبیب سے آپ کا جو ہے علاج کرا دیں۔ تو یہ بات جو ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے آپ چاہتے ہیں کسی اچھی خاتون سے آپ چاہیں نکاح تو ہم عرب کی سب سے اچھی خوبصورت جو ہے خاتون سے آپ کا نکاح کرا دیں۔ یہ کچھ جو ہے باتیں پیشکش رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور آپ نے جو ہے پھر فرمایا کہ آپ کی بات پوری ہو چکی؟ انہوں نے کہا ہاں میری بات پوری ہو چکی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حامیم سجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیسے یہ جو ہے شروع کی، اور یہ آتا ہے روایت میں کہ جب آپ اس سجدہ پر پہنچے تو وہ شخص بھی جو ہے سجدے میں گر پڑا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو واپس گیا اور اس نے جو ہے سرداران قریش سے کہا کہ بھئی دیکھیے میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں کہ اگر جو ہے تم اس کو مان لو تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر جو ہے تم نہ مانو تو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہماری کامیابی ہے، اور ناکام ہو گیا تو ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ اس سورہ کا جو ہے پس منظر ہے۔ تو بہرحال اس کو جو ہے ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الف، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیت خوب کھول کھول بیان کی گئی ہے۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ مگر لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں۔ اے نبی سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے،
اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور ان میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اسی وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جا، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرمانبرداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اس طرح کہ ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسا عاد سمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آئے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سب سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیت کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہیں راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بننا ہی پسند کیا۔ آخرکار ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لیا جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی۔ وہ دنیا میں کیا کچھ کر رہے تھے؟ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اب اسی کی طرف تم واپس چلے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا ہے۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ انکار کرنے والوں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں ان کا پورا بدلہ انہیں دے دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ انکار کرنے والے کہیں گے اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ ہی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی، یعنی دشمنی، وہ جگری دوست بن گیا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے
یہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر پھر واقعی تم اسی کی بات کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جوں ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھنا ہے۔ جو لوگ ہماری آیت کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اے نبی، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیت کھول کر بیان کی گئی، کیا ہی عجیب بات ہے، کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلافات ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔ آج کی 24ویں پارے کا ترجمہ تکمیل کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل پھر انشاءاللہ ملیں گے 25ویں پارے کے ترجمے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon.